الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں اور جنتیوں کا جو انجام ہوگا وہ بیان کیا ہے۔ جہنمیوں کے لیے کس طرح کی سزائیں ہیں اور جنتیوں کے لیے کس طرح کی نعمتیں ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک کافر اور ایک مومن کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ گویا ایک جہنمی کا اور ایک جنتی کا اب واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور ان کے سامنے دو آدمیوں کا حال بیان کرو کہ ان میں سے ایک آدمی کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی۔ یہ جو آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو کافر کو نعمتیں عطا کی گئیں وہ بیان کی کہ ایک کافر کے لیے انگوروں کے دو باغ تھے اور ان باغوں کے اندر دائیں بائیں کھجوروں کے درخت بھی موجود تھے اور درمیان کے اندر کھیتی بھی موجود تھی۔ مراد یہ ہے کہ وہ کافر پھلوں کے اعتبار سے اور باغوں کے اعتبار سے نہایت ہی خوشحال تھا۔ اس کی خوشحالی کے اندر مزید کیا کیا چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا، کلتا الجنتین آتت اکولها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دے دیے اور اس میں کچھ کمی نہ کی اور دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک نہر جاری کر دی۔ یہ اس کی مزید نعمت ہے۔ اب اس کافر کا ایک دوست تھا جو مومن تھا۔ کافر اپنے اس مومن دوست سے باتیں کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ باتیں بیان کرتا ہے۔ پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ اس کافر کے پاس مزید کیا تھا، فرمایا اور اس آدمی کے پاس اور بھی پھل تھے۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، ساتھی مسلمان ہے جس سے یہ بات کر رہا ہے، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا اور وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ کہا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں۔ یہ کافر آدمی اپنے مومن جو اس کا کوئی تعلق والا تھا اس کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میری افرادی قوت بھی تم سے زیادہ ہے۔ یعنی گویا اپنی وہ شیخی کے اندر اور اپنی طاقت کے نشے میں اور اپنی خوشحالی کی مستی کے اندر ڈوب کر وہ یہ باتیں کر رہا۔ پھر وہ باغات کا جو مالک کافر تھا وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہاں داخل ہو کر اس نے جو باتیں کی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی۔ ارشاد فرمایا، وہ باغات کا مالک اپنے باغ میں گیا حالانکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہنے لگا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا۔ یعنی اس نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرا باغ جو اتنے پھل دے رہا، اتنا سرسبز و شاداب ہے، اتنا اس کے اندر جو ہے وہ بالکل ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، تو یہ کبھی جو ہے وہ خراب ہوگا، یہ ہمیشہ پھل دیتا ہی رہے گا، دیتا ہی رہے گا۔ اور مزید اس نے کہا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں ضرور اس باغ سے بہتر
پلٹنے کی جگہ پالوں گا۔ یعنی کافر کا یہ کہنا تھا کہ بھئی پہلا تو میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کوئی نہیں آئے گی، یہ محض ایک جھوٹ ہے، ایک افسانہ ہے، قیامت کوئی قائم نہیں ہونے والی۔ اور دوسری بات وہ اپنے مومن اس تعلق والے سے کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مجھے خوشحال بنایا ہے، اسی طرح قیامت میں بھی مجھے خوشحال ہی رکھے گا۔ گویا دنیا کی ترقی سے اس نے قیامت کی خوشحالی کے اوپر استدلال کیا کہ جیسے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا، اسی طرح قیامت بھی اگر آئی تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اب جو اس کا ایمان والا دوست ہے وہ اس سے بات کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ اس کے ایمان والے ساتھی نے اس کی فخر و غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تو اس اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے، پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا؟ کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے؟ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ یہ مومن کا جواب تھا۔ مومن نے اس کافر سے کہا کہ تو کیسا عجیب آدمی ہے کہ تو اس اللہ کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے مٹی سے بنایا، تجھے اس نے نطفے سے پیدا کیا، تجھے اس نے ایک پورا مرد بنا دیا جس کی سر سے لے کر پاؤں تک تیرے اوپر نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تو اسی خدا کا انکار کرتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ اسے مزید سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، مسلمان جو ہے وہ کافر کو مزید سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا۔ اب ایمان والے نے کہا، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو تو کہتا یہ سب وہ ہے جو اللہ نے چاہا، ساری قوت اللہ کی مدد ہی سے ہے۔ اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے، مسلمان کافر سے کہتا ہے کہ اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھنس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ یہ مومن کا جواب تھا۔ کافر اور مومن کے جواب میں فرق کیا ہے؟ کافر جو ہے وہ اولاً تو فخر و غرور کرتا ہے، دوسرا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے اپنی محنت سے باغ کھڑا کیا ہے یہ ہمیشہ مجھے پھل دیتا رہے گا، اس پر زوال نہیں آئے گا، یہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اب اس کے اوپر مزید وہ کہتا ہے کہ اگر قیامت آئی بھی، میں اولاً تو مانتا نہیں ہوں، اگر آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کے اندر مجھے خوشحالی عطا فرمائی ہے اسی طرح آخرت کے اندر بھی خوشحالی عطا فرمائے گا۔ یہ وہ استدلال تھا جو اس کافر نے کیا، اور جو آج کے زمانے کے اندر بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں کفار کے ممالک ہیں، اتنے ترقی یافتہ ہیں، اتنے خوشحال ہیں، اتنی وہاں پر جو ہے وہ نعمتیں ہیں اور وہاں پر آسائشیں ہیں، وہاں تعیشات ہیں، اور ادھر مسلمانوں کا حال دیکھیں بیڑا ہی غرق ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یوں اس طرح کی چیزوں کے ذریعے وہ کافروں کو مسلمانوں پر غالب قرار دیتے ہیں۔ یعنی ایک ہے قوت کے اعتبار سے غلبہ، اور ایک اس اعتبار سے کہ دیکھیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ نے کتنا انعام ان کے اوپر کیا ہوا ہے۔ یہ کافروں کا طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی نعمتیں جو کافروں کو دی جا رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دینا تھا وہ دنیا میں ہی دینا تھا،
لہٰذا ان کو دنیا کے اندر وہ کچھ عطا فرما دیا کہ عمومی طور پہ مسلمانوں کو وہ نہیں ملا ہوا، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر وہ عطا فرمائے گا کہ جس کا تصور بھی کافر دنیا کے اندر نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا کافر کی دنیاوی ترقی، دنیاوی خوشحالی کو دیکھ کر مسلمانوں کو غم زدہ اور افسردہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی سے ہمارے وہ بغیر دانش کے دانشور بھی جو ہے وہ غور کرے کہ جو کفار کی دنیاوی ترقی اور خوشحالی کو بیان کر کے مسلمانوں کا ایمان متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تم خدا کے پیارے ہوتے تو تمہارا یہ حال ہوتا، تمہارے ہاں اتنی غربت ہوتی، تمہارے ہاں اس طرح بیماریاں ہوتی، دیکھو انگریزوں نے کتنی ترقی کر لیا، دیکھو کافر کہاں پر پہنچ گئے، دیکھو وہ تو فلاں جگہ پہنچے ہوئے، تم ابھی اپنے نماز روزے کے اندر لگے ہوئے، وہ چاند پہ پہنچ گئے اور تم ابھی نمازیں ہی پڑھ رہے ہو۔ یہ ابھی تو یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب موت کے بعد آنکھیں کھلیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ چاند پر پہنچ جانا اللہ کو قبول تھا یا نمازیں اللہ کو قبول تھی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو چاند پہ چڑھ جائے، یا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے۔ لہٰذا کافروں کی دنیاوی ترقی کے اوپر جو ہے وہ افسردہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو مومن کا جواب ہے وہ دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ مومن نے یہ کہا کہ یار تو اس خدا کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، خالق جو ہے اس خالق کا انکار کرتا ہے۔ ماں باپ بندے کے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور بندہ ساری زندگی ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، حالانکہ ماں باپ نے پیدا نہیں کیا، وہ پیدا ہونے میں ذریعہ بنے۔ تو جب ماں باپ کا شکریہ ساری زندگی ادا کیا جاتا ہے تو جس خالق نے اصلاً پیدا کیا، جو حقیقتاً وجود میں لایا، جس نے ایک نطفے سے انسان کو بنا دیا، اس خالق کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ مسلمان کہتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو باغ میں گیا تو یہ شیخیاں مارنا اور جناب دیکھو میرا باغ اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ کرنے کی بجائے تو یہ کہتا ما شاء اللہ، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب وہ ہے جو اللہ نے چاہا، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ لا قوت الا باللہ، ساری قوت اللہ ہی کی مدد سے ہے، یعنی ان ساری نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے کہ اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے یہ سارا کچھ عطا فرمایا، اپنی طرف نسبت نہ کرتے۔ اور یہی مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ مسلمان کو جب نعمت ملے تو وہ اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی اپنا رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ چیزیں عطا فرمائیں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں، الفاظ مبارکہ ہیں، ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شے کو دیکھ کر یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں تو اس شے کو نظر نہیں لگے گی۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر یہ پڑھ لیا جائے تو اس شے کو نظر نہیں لگے گی۔ تو جیسے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی اولاد ہی بعض اوقات بڑی پیاری لگتی ہے، یا اسے اپنی گاڑی، اپنا گھر، اپنا آفس، یا خود اپنا آپ ہی بعض اوقات آئینے میں دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے، تو اس وقت یہ الفاظ جو ہے یہ پڑھ لینے چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے چاہنے سے ہے، بندے کی قوت کوئی نہیں۔ اگر یہ پڑھ لیں گے تو وہ اولاد کو نظر نہیں لگے گی، اولاد کی نعمتوں کو نظر نہیں لگے گی، گھر کو، گاڑی کو، دفتر کو، ترقی کو، کاروبار کو، اپنے آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ اچھا، اسی طرح کسی دوسرے کی کوئی شے اچھی لگے، جیسے بعض اوقات کسی دوسرے کی کوئی شے بہت اچھی لگتی ہے، اس کی نعت اچھی لگی، اس کا بیان اچھا لگا، اس کا بولنا اچھا لگا، اس کی گفتگو اچھی لگی، اس کا حسن و جمال اچھا لگا، اس کے کپڑے اچھے لگے، اس کی گاڑی اچھی لگی، تو اس پر بھی یہ کہہ دینا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ الفاظ کہہ دیں گے تو اس کی شے کو نظر نہیں لگے گی، تو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ الفاظ کہہ دینے چاہیے۔ پھر اس مزید اس مومن نے جو بات کہی، اس نے کہا کہ اگر آج میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، اگر آج میری قوت تھوڑی ہے، آج میرا مال تھوڑا ہے، تو ان قریب اللہ مجھے تجھ سے بہتر عطا فرما دے گا، تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے گا دنیا میں، ورنہ آخرت کے اندر تو یقینی طور پہ کہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ مومن کو باغ عطا فرمائے گا وہ دنیا کے کافروں کے سارے باغوں سے اچھا ہوگا۔ دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، دنیا میں جتنے حسین باغات ہیں ان سارے کے سارے حسین باغات سے بڑھ کر حسین باغ جنت کا باغ ہے۔
تو اگر دنیا کے اندر آج تیرے پاس خوبصورت باغ ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے جنت کے اندر عطا فرما دے گا۔ یہ ہے مومن کا جملہ، یہ ہے مومن کی بات۔ اور مزید اس مومن نے ارشاد فرمایا کہ اپنے باغ کے اوپر تو اترا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ کے اوپر آسمانی بجلیاں گرا دے، سارا تباہ و برباد ہو جائے، بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑے بڑی ترقیاں اور بڑے بڑے جناب کاروبار ایک دن کے اندر کولیپس ہو جاتے ہیں، بالکل زمین کے اوپر آ کے لگ جاتے ہیں۔ آج کا ارب پتی کل کا جو ہے وہ بیچارہ ایک ایک روپے کا محتاج بنا ہوتا ہے، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان نے اس کافر کو ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈر، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈر، ہو سکتا ہے کہ تیرے حال کو پلٹ دے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تو تیرا باغ بڑا خوشحال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زمین سے پانی مل رہا ہے۔ اگر اس زمین کا پانی اللہ تعالیٰ مزید گہرائی میں لے جائے، زمین کا پانی اللہ تعالیٰ مزید گہرائی کے اندر لے جائے، وہاں سے پانی نہ نکلے تو تیرے باغ کو پھل کہاں سے آئے گا، تیرے باغ کو جو ہے وہ پانی کہاں سے ملے گا، تیرا باغ ویسے ہی بنجر ہو جائے گا۔ تو زمین سے جو پانی دے رہا ہے وہ بھی تو خدا دے رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے منہ نہ موڑ۔ اب اس کے بعد پھر وہی ہوا جو مومن نے اس کافر کو بیان کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کافر کے پھل گھیر لیے گئے، یعنی آفت آئی، گردش زمانہ ہوا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے کیا کیا پھر کافر نے، تو وہ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس باغ کی دیکھ بھال میں خرچ کیے تھے، اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل اوندھے منہ گرا ہوا تھا، اور وہ مالک کہہ رہا تھا اے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ پھر وہی ہو گیا جو اس مومن نے کہا تھا، آفت آئی، طوفان آیا، اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا، اب مزید تو اس باغ سے کیا ملنا تھا، جو اس پہ خرچہ کیا تھا وہ بھی جاتا رہا، اور اب وہ افسوس کر رہا ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے اے کاش کہ میں نے شرک نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے رب کا انکار نہ کیا ہوتا کہ میرے اوپر یوں سزا کے طور پہ یہ عذاب آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ تمام اختیار سچے اللہ کا ہے، وہ سب سے بہتر ثواب دینے والا اور سب سے اچھا انجام عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی مرضی ترقی کر لیں لیکن اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ چاہے تو بڑوں بڑوں کو ایک منٹ کے اندر ڈبو کے رکھ دے، بڑے بڑے بحری جہاز کے جن کی طاقت پہ بڑا ناز ہو کہ جناب اس جہاز کو تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سیکنڈ کے اندر اس جہاز کو پانی کے اندر ڈبو دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز جن کے بارے میں کہتے ہیں جناب 200 سال تک تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ایسا زمین بوس کرتا ہے کہ اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال اور حقیقت بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اے حبیب ان کے سامنے بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا، پھر وہ سبزہ سوکھی گھاس بن گیا جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین سے گھاس نکلتی ہے، پھل نکلتے ہیں، سبزہ نکلتا ہے، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، سبزہ دیکھ کے بڑی طبیعت فریش ہو جاتی، خوش ہو جاتی، لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہی سبزہ وہی گھاس جو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے وہ کچھ عرصے بعد مرجھا جاتی ہے، اور مرجھا کر سوکھی ہوئی گھاس بن جاتی ہے۔ اب اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، پھر لوگ کہتے ہیں یار صفائی کرو، یار صفائی کرو، کیا گند مچا ہوا یہاں پر۔
اب اس کو پھر ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، ہوا آتی، ہوا کا جھونکا اس گھاس کو کبھی اٹھا کے ادھر لے جا رہا ہے، کبھی ادھر لے جا رہا ہے، کبھی ادھر لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، دنیا کی زندگی بڑی خوشحال، بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی اچھی نظر آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے دنیا کی زندگی، بڑا انجوائے کرتا ہے آدمی، انٹرٹین کرتا ہے دوسروں کو، خود انٹرٹین کرتا ہے اپنے آپ کو، بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن موت آتی ہے تو سب ویران، سب بنجر، سب خراب، اب ہوائیں اڑاتی پھر رہی ہیں، اب وہ بیچارہ بے کس، بے بس، مجبور، اب وہ پڑا ہوا قبر کے اندر، اب اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی اس انداز کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال دنیا کی رونق ہے، بیٹے دنیا کی رونق ہے، ان کا بھی اچھا استعمال ان کو آخرت میں مفید بنا سکتا ہے۔ یعنی مال کا اچھا استعمال، اولاد کی اچھی تربیت آخرت میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن قطع نظر ان چیزوں کے جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، جو باقی رہنے والی اچھی باتیں ہیں، وہ ہیں اللہ کے نزدیک بہتر۔ جو دنیا میں آدمی نیکیاں کر گیا، جو صدقہ جاریہ کر گیا، جو اعمال صالحہ ایسے کر گیا کہ کسی کو علم دین سکھا دیا، کسی کو دین کے راستے پر لے آیا، کسی کو سمجھا کے نمازوں کے اوپر لے آیا، اللہ کی طرف لے آیا، اب وہ اس کے پیچھے اس عبادت کے نیکی کے راستے پہ چلا ہوا، فرمایا تیرے رب کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے، یہ ہے جو تجھے آخرت کے اندر کام آنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کے وقت جو منظر ہوگا اور پھر جو قیامت کے دن منظر ہوگا اسے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحْشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور منکرین قیامت سے کہا جائے گا بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا منظر کیا؟ فرمایا جب قیامت واقع ہوگی تو پہاڑ چلیں گے، پہاڑ ہوا میں اڑتے پھریں گے، جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں، جیسے روئی اڑتی پھرتی ہے، اور زمین جو ہے وہ صاف کھلی ہوئی دیکھو گے، جو زمین ہے وہ ایک میدان نظر آئے گی، پہاڑ وغیرہ کچھ نہیں ہوں گے، اور ہم سب کو اٹھائیں گے، چھوڑیں گے کسی کو نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ قبر میں رہ جائے اور کوئی جس کو شیر کھا گیا تھا یا جو سمندر کے اندر ڈوب گیا تھا اس کا حساب نہیں ہوگا، ایک ایک بندے کو اٹھایا جائے گا، خواہ وہ شیر کھا گیا تھا یا وہ چیتے کھا گئے تھے یا وہ سمندر میں ڈوب گیا تھا یا وہ مچھلیاں کھا گئی تھی یا وہ زمین میں دفن کیا گیا تھا، ایک ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ سب صفیں باندھ کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اس وقت کہا جائے گا آج تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ کیسے؟ ننگے بدن، ننگے پاؤں۔ قیامت میں سارے کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، سب ننگے ہوں گے، جیسے پیدا ہوئے تھے تو ننگے تھے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی حاضر ہوں گے۔ ہاں جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ولی ہیں، ان کو ہے کہ قبر سے اٹھیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ حلے عطا فرمائے گا، لباس عطا فرمائے گا۔ تو اب ننگے بدن حاضر ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر لوگ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا اس دن وہ پریشانی ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا، یعنی وہ گرمی اور وہ حساب اور وہ دہشت اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی ہیبت ہوگی کہ کسی کو اپنے بدن کا ہوش نہیں ہوگا تو دوسرے کو وہ کیا دیکھے گا؟ وہ اس وقت ایک ہی فکر میں ہوگا یا اللہ میری جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے، یا اللہ اس تکلیف سے، اس عذاب سے، اس جو ہے وہ ہیبت سے اور اس گرمی سے مجھے محفوظ کر لے، کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کے بارے میں فرماتا ہے اور نامہ اعمال رکھا جائے گا
تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس نامہ اعمال میں جو ہوگا اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ نامہ اعمال میں جو لکھا ہے اس کے مطابق حساب ہوگا۔ اللہ فضل فرمائے گا تو گناہ معاف فرما دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بندے نے گناہ کیا نہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ذمے میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو جس نے کیا ہوگا اس کو اسی کا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ بار بار قرآن پاک میں ہے، اور بار بار اس لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اور جو گناہ گار بندہ ہے اس کا طریقہ کیا ہے، جو نافرمان ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے ہیں، ایک ان سے جو ہے وہ اجتہادی خطا ہوئی اور اس پر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، اور دوسری طرف شیطان تھا جو تکبر کی وجہ سے مارا گیا۔ تو تکبر کتنی بری چیز ہے، اس کا سمبل شیطان ہے، اور عاجزی کتنی عظیم شے ہے، اس کے سمبل حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ایک مرتبہ تھوڑی سی دوبارہ دیکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، اس نے وہ اللہ کے حکم سے نکل گیا۔ اس پر ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں تم سجدہ کرو، تو شیطان تو فرشتہ نہیں ہے، وہ تو جن تھا، تو اس کو تو حکم ہی نہ ہوا۔ جب اسے حکم ہی نہیں تھا تو اس نے نہیں سجدہ کیا، تو اس کا کیا قصور؟ تو اس کے جواب میں علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے برتر مخلوق تھے۔ جب برتر مخلوق کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان جو ان سے کم تر تھا وہ بھی اس کے اندر انڈرسٹوڈ تھا کہ اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان کو پتہ تھا کہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان کر دیا شیطان سے کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا جبکہ تجھے پتہ تھا کہ میں نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی مجھ خدا کو، خالق کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ یہ سارے تو تمہارے دشمن ہیں۔ یہ جو انداز ہے یہ ہمیں ہلانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم شیطان کو میرے مقابلے میں دوست بناتے ہو، اس کے پیچھے چلتے ہو، میرا حکم نہیں مانتے، حالانکہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور میں رحمان و رحیم ہوں، رحم کرنے والا، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، تو مجھے چھوڑ کے شیطان کو دوست بناتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ فرمایا نہ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا تھا، یعنی یہ جو شیطان اور اس کی ذریت ہے اس کے بارے میں فرمایا جو حقیقتاً کفار کے معبود تھے، نہ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا تھا، اور نہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا۔ اور یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم گمان کرتے تھے، تو مشرک انہیں پکاریں گے تو وہ شریک انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے، بت پرستوں کے درمیان اور بتوں کے درمیان
مشرکوں کے درمیان اور جھوٹے خداؤں کے درمیان ہم ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اب نزول قرآن کے باوجود جو لوگوں کا ایمان نہ لانا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال طرح طرح سے بیان فرمائی، اور انسان ہر شے سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ فرمایا قرآن میں ہم نے ہر قسم کی مثال طرح طرح سے بیان فرمائی کہ لوگ یوں سمجھ جائیں، یوں سمجھ جائیں، یوں سمجھ جائیں، لیکن فرمایا کہ انسان ہر شے سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور کوئی شے اتنا نہیں جھگڑتی جتنا انسان جھگڑتا ہے کہ خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے اور خدا سے جھگڑتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے اس کے علاوہ کوئی شے مانے نہیں کہ ان پر پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے یا ان پر بہت سی قسموں کا عذاب آ جائے۔ یعنی فرمایا کہ جب قرآن نازل ہو گیا، ہدایت آ گئی، اب لوگ کیوں نہیں مان لاتے، کیوں نہیں اپنے رب سے مغفرت مانگتے؟ فرمایا کہ اب ان کا صرف یہی ارادہ ہے کہ ان پر بھی وہ پہلے لوگوں کی طرح عذاب آ جائے۔ یعنی جس طرح ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یار اس آدمی کو سمجھا دیا کہ فلاں چیز کھانے میں تمہارا بڑا نقصان ہے، اس کے باوجود بھی کھا رہا ہے، تو اب کہتے ہیں کہ یار اس کو لگتا ہے اس کا ارادہ صرف یہی ہے کہ اس نے مرنا ہی ہے، تبھی یہ ہماری بات کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کچھ بتا دینے اور سمجھا دینے کے باوجود یہ لوگ اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اب اللہ کا عذاب ان کے اوپر اسی طرح آئے جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر آتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی آمد کا مقصد بیان فرمایا اور رسولوں کی آمد پر کفار کا جو طرز عمل ہے اسے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں، اور کافر باطل باتوں کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ حق بات کو مٹا دیں، اور کافروں نے میری نشانیوں کو اور جس شے سے انہیں ڈرایا جاتا تھا اسے مذاق بنا لیا۔ اللہ کی نشانیوں کو اور جہنم جس سے ڈرایا جا رہا ہے اسے مذاق بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز وہ کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ یعنی فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کے ذریعے سمجھائے جانے کے باوجود اس سے منہ پھیرے، اور جو اس نے اپنے ہاتھوں کے اعمال آگے بھیجے ہیں قیامت کے لیے اسے بھول جائے۔ تو فرمایا کہ پھر مسئلہ یہی ہے کہ ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے پردے ڈال دیے، یہ سمجھیں گے نہیں، ان کی کانوں کے اندر بھی بوجھ رکھ دیے کہ انہیں حق بات سنتی نہیں، اب تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے بھی تو یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ یعنی فرمایا کہ اللہ بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ چاہتا تو جیسے ہی کوئی بندہ کفر کرتا اللہ تعالیٰ اسی وقت اس پہ عذاب نازل کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ ایک آدمی 15 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے،
اس کے بعد 100 سال کی عمر میں مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 85 سال تک کی مہلت دیتا ہے۔ آج نہیں تو کل سدھر جائے، کل نہیں تو پرسوں سدھر جائے، آج اگلے مہینے سدھر جائے، اس سے اگلے مہینے سدھر جائے، اگلے سال سدھر جائے۔ اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، موت کے لمحات تک اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت دیتا ہے یہ سدھر جائے۔ جب نہیں سدھرتا تو فرمایا کہ اب پھر اس کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت رکھا ہوا ہے اور وہ قیامت ہے، جب وہ آئے گی تو پھر ان کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ ہاں، جن پہ اللہ چاہتا ہے دنیا میں بھی عذاب نازل کر دیتا ہے، چنانچہ اس کا بھی بیان کر دیا۔ فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دی جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کے لیے ایک وعدہ کر رکھا تھا۔ فرمایا کہ ہم نے دنیا میں بھی بستیاں تباہ کی ہیں، وہ کون سی؟ عاد اور ثمود کی بستیاں، اور اس کے علاوہ جیسے قوم نوح تھی، اور اس کے علاوہ دیگر اقوام ہیں جو اصحاب مدین تھے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ بھی کر دیا، کب؟ جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کے لیے ایک معین وقت کا وعدہ کر رکھا تھا۔ تو جب اللہ کے عذاب کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ عذاب نہیں پلٹتا، اور اگر دنیا میں عذاب نہ دیا جائے تو بہرحال قیامت کا جو عذاب ہے وہ تو باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماننے والوں میں شامل فرمائے، اپنے عاجز بندوں میں، عاجزی کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمارا ایمان کے اوپر اور عافیت کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔